سورہ التوبہ رکوع نمبر 3 تلاوت. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورہ التوبہ رکوع نمبر 3 ترجمہ. کنز الایمان. مشرکوں کو نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں خود اپنے کفر کی گواہی دے کر. ان کا تو سب کیا دھرا اکارت ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے. اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں. تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا. وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے. ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے. ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. سورہ التوبہ رکوع نمبر 3 تفسیر. صدر الافاضل سیدنا امام نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے رؤساء کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی تھی ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس بھی تھے. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آپ ذرا دیکھیں دشمنوں کے ساتھ سگا چاچا جنگ میں آ رہا ہو اور اپنے پاس سے خرچ کر کے ان کو کھانا بھی کھلانا چاہ رہا ہو
تو اس پر اصحابہ کرام نے ان کو آر دلائی، ان کو شرم دلائی کہ تم نے کیا کیا، رسول پاک کے خلاف اپنا مال خرچ کیا، اپنی رشتہ داری نہ دیکھی کہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، نور نظر ہیں، کیا آپ ان کے خلاف تلوار اٹھا کے لائیں؟ اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی آپ کے ہم قوم ہیں، آپ نے کوئی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہ کیا؟ چلو نبوت تو آپ نہیں مانتے، کم از کم رشتے کا تعلق تو رکھنا چاہیے تھا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو حضرت عباس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے پر تو بہت سخت اور سست کہا۔ وہ الفاظ احادیث میں موجود ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے سنانے کا۔ حضرت عباس کہنے لگے تم ہماری برائیاں ہی بیان کرتے ہو، ہماری خوبیاں چھپاتے ہو۔ اس پر ان سے کہا گیا جناب آپ کی خوبیاں کیا ہیں، ذرا کچھ خوبیاں تو بتائیں۔ یہ حضرت عباس کے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، سو اس لیے اس وقت آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا ہاں ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں۔ اس پر بہت توجہ کیجئے گا ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ مسجدوں کا آباد کرنا کافروں کو نہیں پہنچتا، اور آباد اگر کریں بھی کافر مسجد میں، اگر مسجدیں بنائے بھی آباد بھی کریں تو کافر کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں تو یہ کعبہ کی خدمت بھی ان کو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جو اللہ ہی کا منکر ہو یا شرک کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو خدا کا منکر ہو، اس کے ساتھ کفر کرتا ہو، تو وہ کیا مسجد آباد کرے گا؟ آباد کرنے کے میں بھی کئی قول ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ آباد کرنے سے مسجد کا بنانا بھی مراد ہے، مسجد کا بلند کرنا مراد ہے، مسجد کا مرمت کرنا مراد ہے، اور کافر کو استماع نہ کیا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد آباد کرنے سے اس میں داخل ہونا اور اس میں بیٹھنا مراد ہے، جو مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں بیٹھتا ہے گویا اس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ اسی طرح مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا، قرآن سنانا، اور مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، نوافل پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ سب چیزیں مسجد کو آباد کرنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو یہ کام تو سارے مسلمانوں کے ہیں، ان میں تو کوئی کام بھی مشرکوں کا یا کافروں کا نہیں ہے، تو کافروں کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ مسجد میں آئیں؟ اسی موقع پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں مسلمانوں نے عام طور پر مساجد کی جو واش رومز ہوتے ہیں تو ان واش روموں کے لیے، ان کی صفائی کے لیے غیر مسلموں کو رکھا ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ میں عالمی میڈیا پر یہ بات تمام مسلمانوں کو پیغام دوں گا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجدوں کی جتنی بھی انتظامیہ ان سے گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں کے جو واش روم ہوتے ہیں اس کی صفائی مسلمان کریں، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اپنے گھروں کی تو ہم صفائی کرتے ہیں، سو اس وجہ سے اللہ کے گھر کی اگر صفائی کریں گے تو اس میں کوئی بھی